ریزن نہ ہو یا ہمارے پاس عقل نہ ہو تو سائنسی علم بھی اس کی ورائٹیز اتنی ہیں، اس کی سپیشیز اتنی ہیں کہ وہ سنگل نیچر کی سب چیزیں نہیں ہیں۔ علم کا ایک ایسا سورس ہے کہ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام ویورز کو ادارہ ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سسٹم اسلام آباد کی جانب سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ رمضان مبارک کی برکتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حال شامل حال رکھے اور اپنی برکتوں سے بہرہ مند رکھے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ قرآن اور سائنس کی مطابقت سے تھا، اور اس کو پیش کرنا تھا۔ کراچی سے ایک سینئر اسکالر ہیں محمد علی سید صاحب، انہوں نے پیش کرنا تھا۔ انفارچونیٹلی ابھی ان سے رابطہ ہوا ڈیو ٹو سرٹن پرابلم ایٹ ہز سائٹ آف لائٹ اینڈ وائی فائی، انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہوا ان کے، اور ہم فی الوقت کوشش کرتے ہیں ان سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا کے لیکچر میں محمد علی سید صاحب جو ہیں وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لیکچر ہے، ویسے بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ تمام جو ہم لیکچر جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں بیسیکلی ان کا مقصد جو ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی شامل حال تعلیمی ادارے، اساتذہ اور علم دوست جو احباب ہیں، جو تشریف رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں ہمیں اور ہماری قوت اور طاقت ہیں، تو ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، تعلیمی استعداد میں اضافے کے لیے اور علم کے حلقے کو مزید وسیع کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ سخن علم کے لیکچر جو ہیں وہ ان کا انعقاد کرتے رہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو، سخن علم کے اس چینل کو جوائن کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ ابھی لائیو ہے، اس کے بعد پھر دین اٹ گوز ٹو یوٹیوب، اور آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو گاہے بگاہے جو اس سے جو نوٹیفیکیشنز آتی ہیں ہماری، وہ آپ اس سے آگاہ ہوتے رہیں اور اس سے بہرہ مند ہوتے رہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور سائنس سے تھا کہ ہم کیسے اس کو مربوط کر سکتے ہیں سائنس کے ساتھ کو قرآن کے ساتھ، اور اس سلسلے میں محمد علی سید صاحب نے اس پر گفتگو کرنی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ کی اور بجلی کے ان کے ساتھ مسائل ہیں، اور اس پر بات چیت جو ہے آج نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب سے کہ آپ اس پر کچھ تبادلہ خیال کریں گے اپنے خیالات سے، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو محظوظ فرمائیں گے، ان کو علم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے۔ تو ان کا میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب جو ہیں، آپ نے تہران یونیورسٹی سے انہوں نے اسلامک فلسفی اینڈ تھیولوجی وزڈم کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور تقریباً 30 سے زیادہ جو ہے علمی ان کے مقالے ہیں جو کہ شائع ہو چکے ہیں، اور آپ ادارہ جو ہے نور معرفت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جو تحقیقی ایک مرکز ہے اور اس پر ان کا کام ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک دفعہ لیکچر فرما چکے ہیں یہاں پر جو ہے اپنے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے، گو کہ
یہ آج کا جو لیکچر تھا ان کے ساتھ، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، پہلے سے طے نہیں تھا، اور لیکن ہمیں جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی، اور انہوں نے کمال شفقت مہربانی فرمائی کہ انہوں نے یہ ریکویسٹ قبول کی، اور انشاءاللہ آج جو ہے اس موضوع پر ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب جو ہیں وہ آپ سے اس موضوع کے اوپر فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے سائنس اور قرآن، تو تھوڑا سا ہم اس پہ ایک جو کہتے ہیں نا کلیکٹیو جو ہے وہ کنسیڈریشن، اس کے ذریعے اگر ہم بڑھنا چاہیں آج کے اس سیشن کو ہم تھوڑا سا ڈیبیٹ کے رنگ میں بیان کرنا چاہیں، تو میں تھوڑا سا اگر ہمارے شرکاء میں سے کوئی بھی یہ بتا سکے کہ سائنس کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ نقطہ آغاز ہوگا ہماری آج کی گفتگو کا۔ جی، سائنس کا جو اصل جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یہ پڑھایا گیا ہے کہ ایسا علم جو انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے، اس کو سائنس کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور دوست اگر کوئی انپٹ دینا چاہے تو۔ میرے خیال میں سائنس کے تحت سائنس جو بیسیکلی سائنس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں جو موجود ہیں، جو کہ موجودات ہیں، جو جس کے اندر حیات بھی شامل ہے، زندہ چیزیں بھی ہیں، غیر زندہ بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی قدرت کے مظاہر ہیں، سائنس جو ہے وہ ان کو علم و عمل کی بنیاد کے پر ان کو مشاہدہ کرتی ہے، اور مشاہدات کے بعد سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کے بیس پر جو ہے سائنس کر رہی ہے۔ بہت اچھے۔ کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے تجربات کرتے ہیں اور اس کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بہت اچھے آپ دونوں احباب کی گفتگو میں راہ گشا نکات موجود تھے جن کو بیس بنا کر ہم آج کی ڈیبیٹ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک اور کویسچن ہوگا، اور وہ یہ کہ آیا سائنس ہی علم ہے یا سائنس علم ہے؟ توجہ فرمائیے گا، جب میں نے کہا نا آیا سائنس ہی علم ہے، تو اٹ مینز کہ ہم نے علم کو سائنس کے مساوی قرار دیا، یا دوسرے الفاظ میں علم کو سائنس میں منحصر کر دیا۔ اگر ہم کہیں کہ سائنس علم ہے تو اس جملے کا کچھ اور معنی ہوگا۔ تو اس سوال پہ اگر آپ دوستوں میں پھر کوئی انپٹ دینا چاہے دے سکے تو۔ کہ سائنس علم ہے، نہ کہ سائنس ہی علم۔ علم میں بہت سی چیزیں ہیں جس پہ سائنس بھی ہے، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن علم ایک مرکز محور ہے۔ ٹھیک ہے ایکچولی علم جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایک سپر کیٹیگری ہے یا ایک وہ مفہوم ہے، اور اس کی ایک قسم ون کائنڈ آف نالج کہہ دیں وہ سائنس ہے، کیونکہ علم در حقیقت وہ انسان کی آپ کہیں کہ ایک کیفیت، انسانی نفس کی ایک کیفیت ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے کہ جو یا عالم ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے، اور انسانی نفس کی کیفیت علم ہے۔ البتہ یہ کیفیت پھر اس کی قسمیں ہم جب کرتے ہیں تو کبھی ہم اس علم کو چونکہ جو بھی ہمارے یہ علوم ہے، جیسے اس تقسیم میں سائنس کا علم یا سائنسی علم، یا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں دینی علم،
مثال کے ہم کہہ دیں اخلاقی علم، ہم کہیں عرفانی علم مثال کے طور پہ، تو یہ در حقیقت علم کو ایک خاص سبجیکٹ کے ساتھ محدود کرنا، کیونکہ کسی بھی علم میں ہم کسی نہ کسی مظہر کائنات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب سائنس بھی تو کوئی، سائنس کی کتنی آگے ڈسپلنز ہیں، کتنی برانچز ہیں۔ اس وقت شاید ہم یہ کہیں کہ سائنس ایز اے سبجیکٹ، ہم کہیں کہ میں سائنس پڑھ رہا ہوں، تو یہ معنی نہیں دیتا جب تک کہ ہم اس کو پھر اسپیسیفائی نہ کریں۔ آپ کون سا سائنسی علم پڑھ رہے ہیں؟ یا تو کہیں آپ کو فزکس کو کھینچ کے درمیان میں لانا ہوگا، کہیں کیمسٹری کو لانا ہوگا، کہیں بایو کو لانا ہوگا، اور ان بڑے علوم کے جتنی آگے برانچز ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ میتھ کو بھی سائنس میں لے کر آئیں، اور اسی طرح بہت سارے دیگر علوم کو بھی اب آپ سائنسی علوم میں شمار کرنے لگیں۔ تو سائنس اب ان اٹ سیلف ایک جو ہے نا کہیں بلر سا مفہوم رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے شعبے اتنے ہو گئے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ سائنس کیا ہے، اور پھر سائنس کی برانچز آپ کہیں یا ڈسپلنز کہیں، ان میں سے ہر ایک کو ڈیفائن کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے سائنس کی، سائنس بمعنی ایک خاص جو ہے نوع کا علم کے مقابلے میں، یا نالج کے مقابلے میں، یا وزڈم کے مقابلے میں، معرفت کے مقابلے میں سائنس کیا ہے، سائنس فلسفے کے مقابلے میں سائنس کیا ہے، فلسفی بھی تو ایک علم ہے۔ تو ہمیں وہ جو نصرت بھائی نے اشارہ کیا، اس میں ہم سب سے پہلے شکار کریں گے سائنس کی ڈیفینیشن کو، کہ سائنس در حقیقت ہمارا وہ علم ہے جس میں وہ سبجیکٹ، البتہ سبجیکٹ ہم جب عام طور پہ لفظ سبجیکٹ بولتے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اردو میرا ایک سبجیکٹ ہے، یا آپ کا سبجیکٹ کیا، آپ کہتے ہیں میں میتھ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم ان الفاظ کا جو لغوی معنی ہے ان کے حساب سے دیکھیں تو انسانی ذہن جب مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، یا انسان کی وہ فیکلٹی، انسانی سول کی یا انسانی ہیومن ایگو کی، کہ جس کے ذریعے انسان پرسیپشن کا عمل انجام دیتا ہے اور نالج ایکوائر کرتا ہے، تو اس وقت اس فیکلٹی، یہ سبجیکٹ خود یہ ہوتی ہے، یعنی فاعلی اور ایکٹیو جو یہاں پہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ انسانی نفس ہوتا ہے اور سول ہوتا ہے، یا انسانی ہیومن ایگو ہوتی ہے۔ لیکن جس موضوع کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے یہ، وہ آبجیکٹ ہے، تو وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ اگر میٹر ہو، اگر نیچر ہو، اگر طبیعت ہو، تو یہ جو ہماری ایکسپلوریشن ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک پرسیپشن پر اور نالج کے ایکوائرنگ پر پہنچتے ہیں، اس خاص قسم کی پرسیپشنز کو، نالج یا علم کے حصول کو ہم کہتے ہیں سائنس۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اگر بس اب میں نے آپ دوستوں کے تعاون سے سائنس کو ڈیفائن کیا ہے، اور وہ یہ سائنس ان مظاہر ہستی کے ایکسپلور کرنے کا، کس کی طرف سے؟ ہمارے سیلف کی طرف سے، ہمارے سیلف کی طرف سے، ہماری ایگو کی طرف سے، ہمارے نفس کی طرف سے، آپ کے ہمارے ذہن کی طرف سے، ہمارے ذہن کی طرف سے ان مظاہر ہستی پر تأمل اور میڈیٹیشن کہ جو نیچرل آبجیکٹس ہیں، جو مادی مظاہر کائنات ہیں۔
تو یہ علم کیا ہو جائے گا؟ سائنس ہو جائے گا. اور اب اس علم میں بھی ہمیں چند مخصوص قسم کے ٹولز چاہیے اس نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے. کوئی دوست اشارہ کر سکتا ہے کہ سائنس جب ہم پڑھتے ہیں یا سائنسی علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا سیلف جو ہے، ہماری سول جو ہے، آپ یوں کہیں، وہ کن ٹولز کو یوز میں لاتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہمیں سائنسی علم حاصل نہیں ہوگا. ٹولز جو بڑی ایک بیسک اہمیت ہیں فار اسٹڈنگ سائنس، اٹ از دا آبزرویشن، یعنی مشاہدہ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ٹول ہے جو کہ سائنس کے اندر استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کی تحقیق اس کے لیے. اٹ از دا بیسک ٹول. دس از واٹ آئی تھنک سو. ٹھیک ہے، بہت اچھے. دیکھیں ہم اسی بات کو ایکسپانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ٹولز چاہیے، ہمیں سے جب میں ہمیں کہتا ہوں تو یعنی ہماری نفس کی وہ فیکلٹی، وہ صلاحیت یا وہ فنکشنالٹی آپ کہیں جس کے ذریعے ہم نالج ایکوائر کرتے ہیں، اس کو کیا ٹولز چاہیے کہ وہ سائنسی علم حاصل کر سکے. سب سے پہلے تو ہمیں ریزننگ چاہیے، کیونکہ اگر ریزن نہ ہو یا ہمارے پاس عقل نہ ہو تو سائنسی علم بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہمارے مشاہدات، جسے آپ نے کہا، اب مشاہدے کو ہم ذرا ایک تھوڑا سا ایکسپانڈ کر دیتے ہیں. ہمارے حواس پنجگانہ، ہمارے دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں، یہ ہمارا ایک ٹول ہے سائنسی علم کے حصول کے لیے. ہمارے کان ہمارے نفس کے پاس ایک ٹول ہیں. ہماری چکھنے کی جو طاقت ہے، ہماری سونگھنے کی جو طاقت ہے، ہماری ٹچ کرنے کی جو طاقت ہے، تو یہ در حقیقت وہ ٹولز ہیں کہ ان کی مدد سے ہمارا جو سیلف ہے وہ جب عالم طبیعت کے شکار کے لیے نکلتا ہے، اسے کیپچر کرنا چاہتا ہے، اسے ایڈونچر کرنا چاہتا ہے، اسے ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اور اسے پرسیو کرنا چاہتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے سائنس. اب پھر چونکہ نیچر ہم کہیں، میٹر ہم کہیں، وہ بھی اس کی ورائٹیز اتنی ہیں، اس کی سپیشیز اتنی ہیں کہ وہ سنگل نیچر کی سب چیزیں نہیں ہیں. تو ہمارے آبجیکٹ کی نیچر کے بدل جانے سے ہمارا سائنس بھی بدل جاتا ہے. یعنی سائنس پھر اپنے ڈسپلنز میں اور ڈپارٹمنٹس میں ڈیلیور ہو جاتا ہے، جن میں کبھی ہم کہتے ہیں میں فزکس پڑھ رہا ہوں، کبھی ہم کہتے ہیں میں فرض کریں کہ کیمسٹری پڑھ رہا ہوں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بایو پڑھ رہا ہوں میں، یا دیگر سائنسی علوم جو بھی ہیں. تو اب تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سائنس کیا ہے. کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی کیا ہے کا پتہ نہ ہو، واٹ از کا پتہ نہ ہو، تو اس کا کمپیریزن ہم ود سم این ادر تھنگ اگر کرنا چاہیں تو یہ غلط ہوگا، ناممکن ہے. مجھے معلوم بھی نہ ہو کہ اے کی نیچر کیا ہے اور میں اسے کمپیریزن اس کا کرنے بیٹھا ہوں بی سے، تو اے کا بی سے کمپیریزن اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے مجھے اے کی نیچر معلوم ہو اور بی کی بھی نیچر معلوم ہو، تو پھر میں ان کا کمپیریزن کر سکتا ہوں. تو اگر ہم آج کے لیکچر میں مثال کے طور پہ جیسا آپ نے عنوان بتایا، بلکہ آپ خود ہی بتا دیں کیا عنوان بتایا تھا آج کے لیکچر کا دقیق، تاکہ مجھے سائنس اور قرآن. سائنس، ہاں ہاں جی جی جی، تو ٹھیک ہے. اچھا، قرآن کو کم از کم ہم اتنا قرآن کی نیچر کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن انفارمیشن کا، ہدایت کا، علم کا ایک ایسا سورس ہے کہ جس کا اوریجن وہ اللہ المائٹی، خداوند تبارک تعالی ہے. اور یہ
تھرو ریویلیشن آپ کہیں یا وحی کہیں، وحی کے ذریعے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. تو قرآن اٹ سیلف ایک علم ہے، اور سائنس بھی ایک علم ہے. تو اب ہم گویا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دو علوم کی آپس میں کیا ریلیشن شپ بنتا ہے ان کا. آیا یہ ایک دوسرے کا کنٹراڈکٹری ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا اسکوپ کیا ہے؟ تو یہ بہت ساری مباحث ہوں گی. تو اس حوالے سے ہم پہلی اور بنیادی بات جو کر سکتے ہیں وہ یہی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ آبجیکٹ جسے میرا سیلف ایز اے سبجیکٹ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، اسے اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے سائنس میں، ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، تو کیا اس آبجیکٹ کو قرآن نے ایکنالج کیا ہے یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر قرآن اس آبجیکٹ کو جسے میں نیچر کے طور پر، میٹر کے طور پر اسٹڈی کر رہا ہوں، قرآن اسے ایکنالج ہی نہ کرے، قرآن کے نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نتھنگ، میٹر از نتھنگ، یا نو میٹر ایگزسٹ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ آج چونکہ ہمارا یہ ایکچولی کہیں کہ ایک ڈسکشن ہے، لیکچر نہیں ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. جی میں آپ کی بات ہاں کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں بالکل کہ آئی وڈ لائک کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ویورز ہیں، وڈ لائک کہ ہم اس کو ایز اے لیکچر کا اس کو ساتھ ہم اس کو اس کے مباحثے کے طور پر لیں. آپ اپنی باتیں شیئر کریں اور سب سے پوچھیں، وی کین ڈسکس، ٹھیک ہے، وی کین ڈسکس دیز تھنگز اور ول بی ود یو. بلکہ میں اس کے ساتھ ساتھ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس مناسبت سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر یہ جب بات چیت ہوتی ہے قرآن اور سائنس بولوں تو اکثر لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز کو کسی اور زاویے سے دیکھتے کہ لے آتے کہ کیا اللہ پاک کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، کیا اس کو ہم سائنس کے ناطے سے دیکھ سکتے ہیں، سائنس کے ریفرنس سے دیکھ سکتے ہیں، کیا سائنس ہے اس کو اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اگر اس چیز پہ بھی تھوڑی سی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا مزید اپنی چیزوں کو نا کلیئر کر سکیں جی گے. جی 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 ٹھیک ہے. چلیں، جو کویشچن میں نے ریز کیا اس کا جواب آپ کی گفتگو سے بھی کچھ ملا، اور وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سائنس یا سائنٹیفک ہماری جو وہ ہے اسٹڈی ہے اس یونیورس کا کہیں، نیچر کا کہیں، میٹر کا کہیں، تو اس میٹر کو، اس نیچر کو قرآن سے بڑھ کے کس نے ایکنالج کیا ہے؟ کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن خلق السماوات والارض. بھلا یہ ہماری ارتھ ایک نیچر کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت نیچر کا ہم جو زمین کے حوالے سے جو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کے مطالعے کو کون سی گرافی کہتے ہیں؟ جیوگرافی، جیالوجی زمین کا مطالعہ، کاسمالوجی آپ کا آسمانوں کا مطالعہ. کاسمالوجی کا جو آبجیکٹ ہے اس کو بھی، ہاں، اور اسی طرح سے جیالوجی کا بھی. تو یہ تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کی تخلیق ہے. اچھا، نہ فقط زمین و آسمان کی بات، بلکہ قرآن تو کہاں تک چل جاتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. آیا نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسے وہ تخلیق ہوا ہے؟ قرآن شہد کی مکھی کی بات کرتا ہے، قرآن مکھی کی بات کرتا ہے، قرآن مچھر کی بات کرتا ہے. بنابراً جتنی فزیکل ورلڈ ہے، قرآن البتہ صرف فزیکل ورلڈ کی اور میٹر کی بات نہیں کرتا، قرآن سپر نیچر کی بھی بات کرتا ہے، میٹا فزیکل فیکٹس کی بھی بات کرتا ہے.
لیکن وہ میٹا فزیکل فیکٹس سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس ان کے بارے میں ایکسپلور نہیں کر سکتی. سائنس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے میٹا فزیکل فیکٹس کو اسٹڈی کرے. تو پس حتماً جو سائنس کا سبجیکٹ ہے وہ قرآن کا بھی سبجیکٹ ہے، اور نہ فقط قرآن کا سبجیکٹ ہے، قرآن نے اس پر ابھارا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا ہے اس کی اسٹڈی کرنے پر. مثال کے طور پہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ مبارکہ الحج میں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بہا. آیا زمین میں نہیں گردش کرتے، سیر کرتے، چلتے، کہ چلیں اگر زمین میں لوگ، یعنی زمین کو اسٹڈی کریں. افلم یسیرو، یہاں سیر بے معنی مشاہدہ ہے، آبزرویشن اور اس کی ایکسپلوریشن. آیا زمین کو یہ ایکسپلور نہیں کرتے، اس کو، ان کی آبزرویشن زمین کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر یہ اس کو آبزرو کریں تو کیا ہوگا. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو انہیں ایسے قلب ملیں کہ جن کے ذریعے سے وہ تعقل حاصل کریں. او آذان یسمعون بہا، ایسے کان جن سے وہ سنیں. قرآن کریم انسان کی معرفت کا ایک سورس، ایک منبع کسے قرار دیتا ہے؟ کہیں زمین کے مطالعے کو، کہیں حشرات کے مطالعے کو، کہیں شہد کی مکھی کے مطالعے کو، کہیں آسمانوں کو، کہیں دریاؤں کو. اور نہ فقط یہ، فقط قرآن اس کو مطالعے کا موضوع نہیں قرار دیتا، بلکہ قرآن اس کائنات کی تسخیر کی بات کرتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ تسخیر کر دی ہیں، آسمان و زمین تمہارے لیے مسخر ہے. اب تم اپنے سائنسی ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اور ڈیڈکشن کے ذریعے، استنتاج کے ذریعے، عقل کی مدد سے کیا کرو؟ تم ان پر تسلط حاصل کر لو. ہوائیں تمہارا حکم مانیں گی، پانی تمہارے حکم کی تعمیل کریں گے، ایٹم اور ایٹمی ذرات جو ہیں، مالیکیولز، وہ آپ کے سامنے تسخیر ہوں گے. تو بنابراین قرآن پوری طرح سے سائنسی علوم کو، سائنس کو اسکوپ دیتا ہے. اور قرآن حتیٰ وہ معرفت اور نالج جو ہم کہیں کہ میٹا فزیکل فیکٹس کا نالج ہے، اس کی بیس بھی کس کو بناتا ہے؟ اس کی بیس بھی ہمارے سائنسی ہمارے مطالعات کو بناتا ہے. کہیں یہی کہتا ہے کہ تم اس کائنات کے مظاہر کی تخلیق میں غور کرو. تو یہاں سے آج کی گفتگو میں اس مختصر وقت میں جو ہم نتیجہ لے سکتے ہیں، اور باقی مباحث بہت ساری ہیں، وہ یہ کہ قرآن کی جو سائنس کے ساتھ انٹر ایکشن کہیں آپ، یا تعامل کہیں، یا قرآن کا سائنس کے رابطہ کہیں سائنس کے ساتھ، وہ دو طرح کا ہے. ایک یہ کہ سائنس کو قرآن ایک ایسا مطالعہ قرار دیتا ہے کہ اس مطالعے کو سیڑھی بناتا ہے، فزیکل فیکٹس کے مطالعے کو سیڑھی بناتا ہے میٹا فزیکل فیکٹس کے ادراک اور پرسپشن کے لیے. لہٰذا وہ تمام قرآنی آیات جو ہمیں مظاہر ہستی میں سائنسی آپ کہیں موضوعات میں تعامل کی دعوت دیتی ہیں،
تو ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ ان میں غور و فکر کریں گے، قرآن کریم مختلف آبجیکٹس کو آیات قرار دیتا ہے، نشانیاں قرار دیتا ہے خدا کے وجود کی، خدا کی ہستی کی۔ خدا ظاہر ہے فزیکل فیکٹ نہیں ہے، خداوند تبارک تعالیٰ ایک میٹا فزیکل حقیقت اور ایک مجرد حقیقت ہے۔ تو سائنس ہمیں ایک طرف ان میٹا فزیکل فیکٹس تک لے کے جاتی ہے، ان کے ادراک کا بھی مقدمہ بنتی ہے اور سیڑھی بنتی ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، قرآن کے نظر میں سائنس ہمیں اس کائنات پر تسلط کی اور کائنات کی تسخیر کی راہیں دکھاتی ہے، اور اس کائنات کی تسخیر کی جو ہے ہمیں اس پہ تشویق کرتی ہے، ہمیں برانگیختہ کرتی ہے۔ لہذا قرآن کے مطابق یا قرآنی اس میں فضا میں جس طرح سے بہت سارے دیگر علوم، ہم ان کو دینی علوم کہتے ہیں، ان کے حصول کو فرض قرار دیتے ہیں، انہیں مقدس قرار دیتے ہیں، بے عین ہی جو سائنس ہے وہ بھی قرآن کی نظر میں ایک جو ہے مقدس علم ہے۔ لیکن سائنس کے ساتھ قرآن جو چیز جوڑتا ہے، اور اہل دنیا اور وہ جن کا قرآن سے رابطہ نہیں ہے وہ نہیں جوڑتے، وہ در حقیقت یہ چیز ہے کہ وہ سائنس جو قرآن جس کی پشت پر نہ ہو، وہ سائنس جب اس نیچر کو اور اس میٹر کو ایکسپلور کرتی ہے تو اندھا ہو کے اور اس کے اوریجن کو اور اس کی ڈیسٹنی کو نظر انداز کر کے، بالکل ایسے کہ میرے سامنے فرض کریں کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کا بھونے ہوئے یا روسٹ فرض کریں گوشت کا ہے، اور ایک دفعہ میں اس ٹکڑے کو کھاتا ہوں اور بس میرا مقصد اس ٹکڑے کو کھانا ہے، لیکن ایک جگہ میں اس کے اوریجن پہ بھی میری نظر ہے کہ کیسے بنا، کس نے بنایا، کس نے پکایا، کیسے ہوا اور کیوں کھایا جائے، اس پہ بھی نگاہ ہے کہ یہ اگر میں کنزیوم کروں گا تو اس کا جو ہے نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم سائنس کو موضوع سخن بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ تم یہ بھی غور کرو کہ اس میٹر کے بارے میں، ان آبجیکٹس کے بارے میں جن کے بارے میں تم سائنسی علوم میں اسٹڈی کر رہے ہو، ان کا اوریجن کیا ہے، ان کا اوریجن کیا ہے، اور یہ کہ ان کا اختتام کیا ہے۔ تو یوں قرآن سائنس کو جوڑ دیتا ہے خدا کے ساتھ ایک طرف، اور دوسری طرف قیامت کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ پھر علم کی ایک ایسی صورت بنتی ہے کہ جسے ہم جامع علم کہتے ہیں۔ یہ کلی مطالب تھے چند ایک جو قرآن اور سائنس کے حوالے سے ظاہر ہے، لیکن باقی یہ کہ آیا وہ ایشوز جو ہم سائنس میں ایڈریس کرتے ہیں، وہ خواہ فزکس کے ایشوز ہوں، خواہ وہ کیمسٹری کے ایشوز ہوں، خواہ وہ بایو کے، خواہ وہ پھر ان علوم کے جو آگے جتنے ڈسپلنز ہیں ان کے ہوں، میڈیکل سائنسز میں، کاسمالوجی میں، جیالوجی میں، تو یہ جتنے امور ہیں ان میں آیا ایک واقعے میں بھی قرآن کی کوئی رہنمائی ہے یا نہیں۔ جیسے قرآن اگر ہماری خدا کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن اگر ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، تو کیا قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے کینسر کا علاج کیسے کرنا ہے، یا مثال کے طور پہ ہم نے ایک
دفاعی نظام کیسے بنانا ہے. تو قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اصلا رطب و یابس پتہ ہے کس کہاں معنی پاتے ہیں؟ رطب اور یابس کا معنی ہوتا ہے خشک اور تر. آپ میں سے تھوڑا سا کوئی دوست میرے ساتھ بولے کہ یہ خشک و تر یہ فزیکل فینومینا ہے یا میٹا فزیکل فینومینا؟ اچھا یہ بتائیں، گیلا آپ کا ہاتھ ہوتا ہے یا کبھی آپ کی جو ہے نا آپ کا علم بھی گیلا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری نفرت گیلی ہو گئی ہو اور ہماری محبت خشک ہو گئی ہو؟ خشک و تر. میں جواب دے رہی تھی سر کا. جی بتائیں. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو جسم مادہ رکھتا ہے وہ گیلا ہو سکتا ہے، آپ کے احساسات محسوسات ہیں وہ گیلے نہیں ہو سکتے. وہ گیلے نہیں ہو سکتے. یعنی جی جو ہے وہ ہاں، میری باڈی تو گیلی ہو سکتی ہے یا خشک ہو سکتی ہے، لیکن میرے سول اس معنی میں، ہاں سول اینڈ باڈی میں جو چیز خشک و تر کا مصداق بنتی ہے وہ تو باڈی ہے. ہاں اچھا، تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی ایسا تر نہیں، کوئی ایسا خشک نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. اچھا، تو یہاں اس طرح سے. اور دوسری طرف جب ہم یہ واٹ از کے بارے میں جو وہ بھی فزیکل فیکٹس کی، جب ہم اعمال کی طرف جاتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں ہمارا کریکٹر اور ہمارا ایکشن کیسا ہونا چاہیے، کون سے عمل کرنے کے ہیں، کون سے نہیں کرنے کے، تو وہاں بھی قرآن کیا کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ کا سنگل کوئی ایک ایکشن ایسا نہیں ہے کہ جس کا سٹیٹس دین نہ بتائے کہ آیا یہ جو ہے فاربیڈن، ممنوع ہے، حرام ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، واجب ہے، فرض ہے، نہیں. تو قرآن ایسا دعویٰ کرتا ہے اپنے بارے میں. لیکن آپ بتائیں کہ صرف 1 رکعت 2 رکعت نماز جو ہے ادا کرنے کا کمپلیٹ جو ہے طریقہ وہ قرآن میں کسی آیت میں ہے کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے اور وضو کیسے کرنا ہے؟ چلیں وضو کی آیت تو آئی، اس میں بھی آج تک مسلمانوں میں اختلاف رہ گیا کہ سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا یا دھونا ہے انہیں. نہیں آیا تو اٹ مین ہاں طریقہ نہیں ہے، یا ہے بعض جگہوں پہ ہے بعض احکام، لیکن اوور آل قرآن وہ کلیات کی کتاب ہے. جی نیچے سے، ہاں بالکل ایسا. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان تسخیر کر دیے، لیکن قرآن یہ نہیں بتائے گا کہ اس زمین و آسمان کی تسخیر میں آپ فرض کریں فضاؤں پر اگر اپنی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ریڈار کیسے بنانا ہے، آپ نے ان فضاؤں میں اڑنا ہے تو آپ نے جیٹ کیسے تیار کرنا ہے. تو یہاں سے جو بات ہم اخذ کرتے ہیں کہ جیسے ان مسائل میں جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں ان میں بھی قرآن جہاں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین کمپلیٹ ہے، وہاں بہت کم قرآن آتا ہے ہمیں ڈیٹیلز بتاتا ہے کسی چیز کی. مثلا وضو کی اس حد تک ڈیٹیل بتا دی کہ فغسلوا وجوہکم، ہم نے اپنا چہرہ دھونا ہے، اور کم از کم کونی اور انگلیوں کے درمیان کا حصہ دھونا ہے. اب اوپر سے دھونا ہے نیچے یا نیچے سے اوپر، وہ ایک اور بات. قرآن کی روش یہ نہیں ہے کہ ایک ایک مسئلے میں ایچ اینڈ ایوری ایشو میں ان ڈیٹیل قرآن ہمیں بتائے، لیکن قرآن کے پاس قرآن میں
یہ علم موجود ہے، اس کو نکالنے کا ہنر چاہیے۔ جن کے پاس یہ ہنر آ گیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ فیل، جو بالآخر میں بتاتی ہے کہ ایک ابرہہ تھا اور اس کے پاس بڑا ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور وہ بیت اللہ پہ جو چڑھ دوڑا تھا تو پرندے تھے جن کے منہ میں کنکر تھے، اور خدا نے ان پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے، وہ ہاتھیوں کے لشکر کو بھوسا بنا دیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پرندہ ہو آج کے دور میں، اور جو بڑے بڑے ٹینکوں کو اور بڑے بڑے جو ہے نا فوجی ساز و سامان کو اور ریڈار وہ جو ہے ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو، تو وہ شاید نے یہ کام کر دکھایا۔ کچھ لوگوں نے اس سورہ سے انسپائریشن لی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور آج انہوں نے یہ کر دکھایا اور یہ ہو رہا ہے۔ غرض کہ ہم میڈیکل سائنسز ہوں، ہماری زمین شناسی ہو، ہماری گیاہ شناسی ہو، ہماری آسمان شناسی ہو، جتنی سر معذرت کے ساتھ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کا جو یہ لیکچر چل رہا ہے، جو آپ نے ابھی بات بتائی، تو اس سے میرے ذہن میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ جی ویلکم ویلکم، یہ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی شفقت ہوگی اگر آپ سوال پوچھیں تو۔ سر ایسی کرواتی جی جی بالکل بھی، میں تو بالکل جو ہے ابتدائی سمجھیے میری تعلیم کی ہے، تو اس فیلڈ میں بالکل میں ایک نوزائیدہ بچے والی کیفیت ہے۔ میں یہ سوال میرے ذہن میں بھر رہا ہے کہ یعنی قرآن میں صرف ذکر ہے، یعنی قرآن ہمیں صرف راستہ دکھا رہا ہے، اس پر تحقیق ہمیں خود کرنی؟ نہیں، میں نے بتایا کہ ایگزامپلز بھی ہیں، جسٹ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پرندوں کا اڑنا اور اس طرح سے جو ہو رہا ہے، اور آپ جو ابابیل والا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یعنی اللہ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب تم کوشش کرو جیسے اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست سمجھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے قرآن میں شریعت کے بعض احکام اس طرح سے بیان ہو گئے کہ اب وہی الٹیمیٹ ان کی جو ہے نا ورژن آ گیا گویا، اسی طرح سے سائنس کے بعض مسائل، مثلا اس جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے، اس کی بگننگ کیسے ہوئی، زمین و آسمان، اس پہ قرآنی آیات ہیں۔ یہ زمین و آسمان، یہ رتق کانتا رتقن ففتقناہما، اگر کوئی یہ ایکسپلور کرنا چاہے سائنس میں کہ یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنے، تو قرآن اس کا وہ بتاتا ہے کہ اس کی بگننگ کیا ہے، یہ کس طرح سے ہوا۔ آیا یہ کوئی جو ہے وہ ایک دھماکہ تھا کسی ایٹم کا، کسی کمپیکٹڈ جو ہے نا آپ کا انرجی کا؟ آج سائنس آپ کی جو ہے رول بیک کر کے کائنات کو، یونیورس کو جو ہے نا اس پہ انرجی تک لے جاتی ہے اور پھر اس انرجی کو ایکسپانڈ کرتی ہے۔ تو ہمیں قرآن میں بہت ساری آیات ملتی ہیں، اور ظاہر ہے اب یہ کام کس کا ہے؟ قرآن کا گہرا مطالعہ کر کے، فرض کریں نماز سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے تو اس میں نماز کی تفصیلات کو نکالنا کیسے؟ قرآن کی آیت کا سب سے پہلے مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا۔ اور قرآن یاد رکھیں، قرآن نے خود کہا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ جو کتاب ہے ہم نے حبیب تم پر نازل کی تاکہ آپ اس کی تعلیم دیں۔ قرآن کے ساتھ معلم ہیں قرآن کے، اور وہ 14 معصومین ہیں۔ جب تک میں نماز کے بارے میں قرآن کی آیات سے آشنا اور آگاہ نہیں ہوں گا، جب تک میں نماز کے بارے میں سرکار محمد مصطفیٰ کے فرامین سے آگاہ نہیں ہوں گا، جب تک میں 14 معصومین کے فرامین سے آگاہ نہیں ہوں گا، میں نماز کے بارے میں جو بھی فتویٰ دوں گا وہ ناقص ہوگا۔
اور میں اس کی ایگزیکٹ جو صورت اور شیپ جو شریعت کو چاہیے وہ نہیں بیان نہ ایکسپلور کر سکوں گا، نہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکوں گا. اسی طرح سے سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ بھی، ایک سائنسدان بھی، ایک مسلمان سائنسدان بھی، وہ تب تک ایک مسلمان سائنسدان نہیں بن پائے گا جب تک کہ وہ اس کا جو بھی فیلڈ آف اسٹڈی ہے اس سے ریلیٹڈ، اگر کوئی میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ آئے دیکھے کہ میڈیکل اس کا جو ہے اسٹڈیز کا سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ جس پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں ہیومن باڈی ہے یا کہیں دیگر حیوانات کی باڈی ہے، اور وہ بھی باڈی کے اس لحاظ سے کہ یہ کیسے مثال کے طور پہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو مریض کر دیتے ہیں، اس کا جو توازن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ آئے ایک ختم قرآن اس نیت سے کرے کہ قرآن کی کتنی آیات ریلیٹ کرتی ہیں میری فزیک کے ساتھ، پھر اس کی نگاہ ہو کہ اس میری فزیک یا میری باڈی کے بارے میں، میری صحت اور بیماری کے بارے میں آیا وہ جو معلم قرآن تھا اس نے بھی کوئی بات کہی یا نہیں کہی، اور ان کے بعد جو ان کے جانشین تھے انہوں نے کچھ کہا یا نہیں کہا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چونکہ چھوڑ دیا ہے اس ذخیرے کو کہ اگر ہم اس ذخیرے پہ کام کریں تو جو سائنس میں رتبہ اور مقام مسلمانوں کو تھا وہ تو کسی کو تھا ہی نہیں حاصل. طب مسلمانوں کے پاس تھی، ہیئت النجوم مسلمانوں کے پاس تھی، یہ کیمیاوی جو ہے وہ تجربات وہ مسلمانوں کے پاس تھے، وہ جابر ابن حیان اور وہ ابن سینا اور کون جنہوں نے دنیا کو سائنس سکھائی. وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے بے بہرہ نہیں تھے، وہ حدیث سے بے بہرہ نہیں تھے. تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ساتھ قرآن کے جو معلم ہیں وہ سائنس کے جتنے ڈسپلنز اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ہم ایکسپلور کریں. آج آسان ہو گیا یہ کام، اور یہ کام ہو سکتا ہے، اور اس کام کے کیے بغیر ہمیں نہ تو زمین و ہوا پر برتری اور تسلط حاصل ہوگا، نہ اپنی جغرافیائی حدود پر یہ ہمیں تسلط حاصل ہوگا، اور نہ ہی اس کائنات پر. اور نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم غلام بن کے ہی رہیں گے، کنزیومر ہوں گے، ہم جو ہے نا کوئی کریٹر نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ. میرے پاس جو چند ایک معلومات تھیں اور جن کو میں فوری طور پہ آپ دوستوں کا ڈسکس کر سکتا تھا وہ یہی تھیں. اب اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں ان کی روشنی میں کوئی ڈیبیٹ آگے بڑھ سکے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو یقیناً میں بھی روزے کے ساتھ ہوں، آپ بھی روزے کے ساتھ ہوں گے. بولنا پھر بھی کہتے ہیں آسان ہوتا ہے، سننا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی نصرت بھائی ان کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ کہیں وہ جیسے جدھر ڈیبیٹ کو لے کے چلیں. ویلکم. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں اپنے تمام جو اس وقت یہاں ویورز موجود ہیں، جو پارٹیسپینٹ ہیں، وہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے، آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو آسک. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی قلیل مدت میں بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ کے اوپر، بڑے شارٹ ٹائم کے اوپر آپ نے جو ہے خشائی کی اور آپ نے ریکویسٹ قبول کی، اور آپ نے جو ہے آج کا لیکچر جو ہے میں سو مچ تھینکفل ٹو یو. اور اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو آئی وڈ لائک ٹو آسک کہ بتانا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ کی جو لیکچر ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا وہ کر رہتے ہیں سم اپ کریں تو ایک قرآن حکیم علم کا وہ سر چشمہ ہے کہ جو کہ رازوں سے اور علم سے بہت زیادہ مطلب سمندر ہے، کوئی شک. اور یہ وہ کتاب
لیکن ہر ایک پڑھنے والا اس سے وہ حاصل نہیں کر سکتا جو ایک اس میں وسعت میں اور جو اس کے اندر جو ایک تعلیم کا جو ایک مخصوص کو پہلو اس میں تلاش کرنا چاہتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریسرچ کرنے والے کے اوپر کہ اس میں کیا تلاش کر رہا ہے. ادروائز کوئی اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر نہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا. اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. اسے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے تمام موضوعات کے اوپر جو ہے اس میں علم اس میں رکھا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں سے کیا چیز جو ہے حاصل کرتے ہیں, کیسے اس میں نکالتے ہیں, کیا اس ڈرائیو کرتے ہیں. اٹس این اوپن ٹریجر فار آل سے کہ یہ علم کا خزانہ ہے اور یہ اب کو شروع سے ہے جب سے یہ نازل ہوا. اور یہ ناصر صاحب آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں پلیز. ناصر عباس صاحب جی پلیز. ناصر صاحب جی ایک سوال ہے. جی جی بسم اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کے پاس سے ماشاء اللہ. ہاں سوال یہ کہ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارا کیونکہ اعتقاد توحید کے اوپر ہے, اس کائنات کے اوپر ہے, جب آپ کے جو بعض ایسے افراد ہیں اس دنیا میں, ایسے لوگ ہیں جو جس کا قرآن کے ساتھ اعتقاد ہی نہیں ہے, وہ مانتے ہی نہیں ہے, وہ خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ٹوٹل اس وجود کا جو کائنات کا وہ میٹا فزکس کو سمجھتے ہیں یا باقی چیزوں کو, تو ان کو اگر ہم دلائل دینا چاہیں یا وجود کے ساتھ, تو ان کو کیسے قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو خود ایک تھیالوجی کا موضوع ہے کہ ہم اس کائنات جو مادی مظاہر ہستی ہیں ان کے ذریعے کسی کو یہ ثابت کرنا چاہیں کہ میٹا فزکس بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں کئی ایک طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک راستہ وہ ہے ریزننگ کا, اور جس کو ہم فلسفیکل ریزننگ کہتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے پاس خدا کے یا میٹا فزکس کے یا سپر نیچرل ورلڈ کے اس بات کے لیے کئی دلائل ہیں. اور اگر ہم مادی مظاہر ہستی کو بیس بنا کر کسی میٹا فزکس کو ثابت کرنا چاہیں تو وہ ایک خاص لا اینڈ آرڈر ہے جو ان فزیکل فیکٹس میں ہمیں نظر آتا ہے, اور وہ نظم و ضبط اور وہ ان کی, جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ تم کا اس یونیورس کا, اس کاسمالوجی کا, یہ جو افلاک ہیں ان کا مطالعہ کرو. فرجع البصر هل تری من فطور. تمہیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ نہیں آئے گی. تمہاری آنکھ وہ تھک کر واپس آئے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو اتنے سسٹمیٹک انداز سے چل رہی ہے کہ آپ ایک الیکٹران کے دل میں بھی ایک دنیا دیکھتے ہیں, ایک ہارٹ دیکھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی واقعی معنوں میں سائنس دان, یعنی سائنس کو جاننے والا, دان کا لفظ دانستن سے ہے فارسی میں, یعنی جاننے والا, سائنس کو جاننے والا کوئی بھی انسان اس سائنس کی دنیا میں حاکم اور حکمرانی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کا انکار نہیں کر سکتا, وزڈم کا انکار نہیں کر سکتا. اس کو ایک ایک کائنات کے ذرے میں وزڈم نظر آتی ہے, حکمت نظر آتی ہے, اور جب یہ وزڈم اور حکمت نظر آتی ہے تو اس کو ہم تکمیلی جو دلائل فلسفیکل یا تھیالوجیکل دلائل ہیں ان کے ذریعے سے اصلا خداوند تبارک تعالیٰ نے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, سے اس آفاق کو, اس کائنات کو اپنی ایک آیت بتایا ہے. ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ ہم اس آیت کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کریں. اب رہ یہ جائے گا کہ میں چاند کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کروں کہ اس سے خدا ثابت ہو, اس سے قیامت ثابت ہو. میں آسمانوں کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کروں,
میں ایک فزکس کے آبجیکٹ کو میں ایک کیمسٹری کے ایک کیمیکل کو کیسے ڈیمانسٹریٹ کروں کہ اس سے خدا ثابت ہو، تو یہ کیس ٹو کیس اسٹڈی ہوگی. اور اس کے لیے ظاہر ہے آج کے لیکچر میں ہم کوئی ایگزامپل نہ پیش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں ایگزامپلس، ہم پیش کر سکتے ہیں. اس پہ اگر لیکچر سیریز ہو تو بالآخر میں نہیں تو کئی علماء، وہ آپ ایک ایک یونٹ لے آئیں اس فزیکل ورلڈ کا، اور ایک چیز فرض کریں آپ جو پانی ایک عالم کو دیں، ایک خدا شناس کو دیں، کہیں کہ آپ مجھے اس پانی سے خدا ثابت کر کے دو، کر کے دے گا. اگر نہیں کر کے دیتا تو اس کی کمی ہے، خامی ہے، وگرنہ خدا نے اسی کو اپنی آیت بتایا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ ایگزامپلس وہ نہیں بیان کر سکتے. جی اور کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے جو ویورز ہیں تشریف رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑا وجہ فرمایا کہ یہ جو ایک بحث ہے بڑے شروع سے چل رہی ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کے انکاری ہیں، ہاؤ وی کین پروو کہ اس قرآن میں جو آیات ہیں جو اس کے اندر علم ہے ان کو کیسے بتائیں؟ ان کو قرآن کے ذریعے نہیں، قرآن نے خود کہا کہ ان کو قرآن نے انہیں کہا تم میری زمین و آسمان کا مطالعہ کرو. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل یہی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کہ آپ رات کو آپ اٹھ کے دیکھیں آسمان کی طرف، ستاروں کو دیکھیں، تو اللہ فرماتا ہے دیکھو، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، شاید اس کے اندر تمہیں نظر آئے، تمہاری آنکھیں تھک کے نیچے آ جائیں. کیا فرماتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی ہونے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے جسارت کروں کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ کائنات کو دیکھیں، اور جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کائنات، بیونڈ امیجنیشن. انسان کا جو لاجک ہے نا وہ یہاں فیل ہو جاتا ہے. لاجک یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز کسی جگہ سے شروع ہوتی ہے اور کہیں ختم ہوتی ہے. کاؤنٹنگ میں آپ شروع کرتے ہیں، پھر چلے آپ زیرو سے نیچے چلے جاتے ہیں، انفینٹی سے مائنس میں چلے جاتے ہیں، بٹ دین یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ، اٹ نیور اینڈس، ختم ہی نہیں ہوتی کاؤنٹنگ. دیکھیں نصرت بھائی، معذرت میں ایک نقطہ آپ کی گفتگو سے وہ جیسے کہتے ہیں نا شکار کر کے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سائنس اب اس یونیورس میں کہاں تک پہنچ رہی ہے، جہاں انرجی تک پہنچتی ہے اس کو رول بیک کرتے ہوئے، وہاں انٹیلیجنس تک پہنچ رہی ہے، وزڈم تک سائنس پہنچ رہی ہے. تو ہاں وعلیکم السلام. زبان میں ترجمہ کرتے وقت قرآن کی اصل بلاغت اور
دیکھیں آپ کے در حقیقت دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ یا بامحاورہ ترجمہ. میں ایڈوائز کروں گا ان لوگوں کے لیے جن کو عربی نہیں آتی، جن کو عربی گرامر نہیں آتی، ان کے لیے بامحاورہ ترجمہ، کیونکہ تحت اللفظ ترجمہ ان کو جو مفہوم ہے اس کے سمجھنے میں وہ مشکل بعض اوقات ایجاد کر دیتا ہے. تو یہی ہے پہلے سوال کا جواب کہ وہ دانشور طبقہ، وہ دانش مند طبقہ، وہ قرآن کا قاری جس کو عربک نہیں آتی تو وہ پڑھے ہی بامحاورہ ترجمہ. لیکن بامحاورہ ترجمے میں پرابلم پھر یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بامحاورہ ترجمہ بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مترجم کی صلاحیت پر کہ اس نے کتنا ان مفردات سے دقیق اور درست مطلب سمجھا اور پھر اس کو بیان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بھی تو وہ بھی ایک طرح کا ترجمہ ہی ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے دل میں چھپی بات کیا ہے اسی کو بیان کرنا، وہ بھی تو دوسرے معنی میں ٹرانسلیشن ہی ہے. لیکن ہمارا چونکہ ایک عام اور غیر معصوم مفسر کا فہم وہ الٹیمیٹ نہیں ہے تو ہم کسی ترجمے کو الٹیمیٹ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ جو فہم قرآن کی ایک آیت سے ایک امام کا ہو سکتا ہے، معصوم کا ہو سکتا ہے وہ خود عرب کا بھی نہ ہو. اور ایسا ہی تھا. بھلا قرآن عربی زبان میں نہیں نازل ہوا، عربوں کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ تو پرابلم نہیں تھی، تو پھر عربوں کو اسی قرآن سے سائنس بھی نکال لینی چاہیے تھی اور جو ہے شریعت بھی ساری نکال لینی چاہیے تھی، تو نہیں نکال سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معلم کی ضرورت ہے. اور دوسرا سوال آپ کا، سوری میں ذرا بھول گیا، ریمائنڈ کروا. جی نہیں سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ ہاں جی دیکھیں وہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کو خود قرآن کی زبان میں بھی اہل زبان اس ذام میں مبتلا ہو کے کہ ہم اہل زبان ہیں وہ اس کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو جن کے لیے ایک بیریئر لینگویج بھی ہو، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کا روح ہے، جو حقیقی اس کی لطافت ہے اس زبان کی، وہ ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، ایکسپریشنز نہیں ٹرانسلیٹ ہو سکتے. نہیں ہو سکتے کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ نہیں ٹرانسلیٹ ہو سکتے، 100% ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مختلف جو آپ کے سورسز ہیں ان سے ہیلپ لے کر قرآن کے فہم تک پہنچیں. اور قرآن کے فہم تک پہنچنے کے لیے صرف لینگویج بھی نہیں ہے. در حقیقت اس پہ اگر کبھی بات ہو کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں، ورڈز، ساؤنڈز اور لینگویج یہ ون آف دا میڈیمز آف لرننگ ہے. قرآن کے فہم میں بھلا ہم آپ نہیں جانتے کہ وضو بھی ایک فیکٹر ہے. ممکن ہے اس عرب کو جسے لینگویج آتی ہے وہ بے وضو ہو کر قرآن پڑھے اور قرآن کی ایک آیت کا وہ معنی سمجھ نہ آئے جو آپ با وضو ہو کر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ جائیں. ہو سکتا ہے ایک ماہر ادبیات ہو کر وہ قرآن کی ایک آیت سے وہ رہنمائی نہ پا سکے جو آپ پاکیزہ قلب کے ساتھ قرآن کی آیت کے ترجمے سے حاصل کر جائیں. تو فیکٹرز یعنی ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو ہمارے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. ان میں لینگویج ایک ہے، تو ہماری جو نگاہ ہے اس طرف رہے.
لیکن بطور کلی آپ کے سوالوں کا یہ جواب ہو گیا کہ بامہارت ترجمہ پڑھیے، تحت لفظی ترجمے میں آپ بعض اوقات مشکل میں پڑ جائیں گے، اور قرآن کا کما حق کو ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے ماشاء اللہ سیشن بہت اچھا چل رہا ہے، اور ہمارے جو پارٹیسپینٹ دے آر ٹیکنگ کوائٹ پارٹیسپیشن ان اٹ، ویری گڈ پارٹیسپیشن۔ ڈاکٹر طلبہ حیدر فش، یو وانٹ ٹو آسک اے کوسچن؟ جی ویلکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جو رہا ہے وہ بہت مفید رہا ہے، اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے۔ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم آیات کا جس طریقے سے ہم اصل مفہوم یا جو ہے پیغام جو ہے ہمیں صحیح طریقے سے مل سکے، کیونکہ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہم بالکل لفظ بہ لفظ ہم نہیں سمجھ سکتے، جو ورڈز ہیں، ساؤنڈس ہیں، یا جو ایک قرآن پاک کی لینگویج ہے وہ ہماری لینگویج کے ساتھ بالکل سملر نہیں ہے، ہم ایک ڈفرینٹ لینگویج سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ معصومین کا بھی قول ہے کہ ہم جو ہے وہ جب قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا طریقہ بیان کیا ہے، پوری ایک حیات ہے قرآن میں، تو ہم کس طریقے سے اس کو پڑھیں اور کن باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں، اور قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ہم تک پہنچ سکے، کیونکہ وہ پہنچے گا تبھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے اپنی زندگی میں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں جو چیز عرض کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں، ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی ادب کے باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ادب کے خضوع اور خشوع کے ساتھ، یعنی دنیاوی جو ہمارے مسائل ہیں روزمرہ کے، ہم ان سے تھوڑا سا نکل کر انہیں بھلا کر قرآن کی محفل میں بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور البتہ پھر یہ کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو قرآن سے نور حاصل کرنے میں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، وہ لوگ بھی جو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے اور عربی بھی انہیں نہیں آتی، اگر وہ بھی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن در حقیقت ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کا ردم بھی، جس کے الفاظ کو دیکھنا خالی، جس کے الفاظ کو سننا، میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے اگر بیان کرنا چاہوں تو اس میں موسیقی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ موسیقی دان جو ہوتے ہیں وہ موسیقی کی جو مختلف لے اور وہ ہوتے ہیں، ان کو وہ ایک لینگویج ہوتی ہے، ایون وہ معانی رکھتی ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک لے مین وہ بھی ضرور اس کے دل و جان پر اس موسیقی کا کوئی نہ کوئی اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے ساز اور آواز میں یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انسان کو وجد میں لے آئے، تو وہ الفاظ جو خالق کائنات کا کلام ہے اور اس میں وہ ردم ہے، وہ موسیقی ہے، وہ اثر ہے کہ جو ہماری روح کو پاک کر سکتا ہے۔ بہر صورت قرآن کے مطالعے میں اس پہ تفصیلی میٹیریل موجود ہے، ہم در حقیقت اسٹڈی نہیں کرتے۔ میں جس مجلے کا ایڈیٹر ہوں اس میں قرآن کے مطالعے کے اصول، اس پہ ایک آرٹیکلز کی، ریسرچ آرٹیکل کی سیریز ہے، اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو میں لنک دے دوں گا۔ ہم اس موضوع کو مطالعہ کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 60 سال 40 سال 20 سال قرآن تلاوت کرتے رہیں لیکن ہم پراپر وے سے نہ آئے ہوں، اور نتیجے میں نہ ہمیں قرآن سمجھ آئے اور نہ قرآن سے ہم نے وہ نورانیت حاصل کی ہو جو اگر ہم نے قرآن کے مطالعہ اور تلاوت کے آداب اور اصول اگر ایک دفعہ ان میں گو تھرو کر لیا ہوتا تو ہمارے لیے قرآن مفید ہو سکتا تھا۔
خدا کرے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں. بہت اچھا کیا آپ نے یہ کویشچن ریز کیا، جس سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ قرآن کے مطالعے سے پہلے ضرور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قرآن کا مطالعہ، قرآن کی قراءت، قرآن کا ناظرہ، اس کے آداب کیا ہیں. تو آج نیٹ کی دنیا ہے، آج جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. ابھی آپ بیٹھ کے ایکسپلور کریں، آپ کو پورا مقالہ، کئی مقالے مل جائیں گے کہ قرآن فہمی کے آداب کیا ہیں، اصول کیا ہیں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں آپ سے اجازت دوں کہ آپ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا بھی کوشچن، ناصر آپ کوشچن کریں. اب ہمارا ٹائم جو ہے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کا روزہ بھی ہے، ماشاء اللہ آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں. جی ناصر صاحب. ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ، ماشاء اللہ کافی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی. خدا سے تو سلام کی رکھیں صاحب کو. ایک سب باقی سامعین کے لیے بھی وقت تراشی کر رہا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ سوال ایک چھوٹا سا ذہن میں آیا ہے کہ جب ہم ایز اے مسلمان ساری چیزوں کا علم کا جو ہے وہ خزانہ ہمارے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم آج ایز اے مسلم ممالک دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجیز کے اندر، وہ سائنس کے اندر ہم اتنی انوویشن نہیں کر سکے جو ہمارا غیر مسلم کر چکا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کو کوئی بشارتیں بھی نہیں ہیں، جس کو اس طرح کا کوئی قرآن کی شکل میں کوئی معجزہ بھی نہیں ہے، کوئی انعام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو جو المیہ ہے نا ہمارا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ پروگریس نہیں کر سکے جو فرض کریں کہ یورپ نے کی ہے اور نن مسلمز نے کی ہے. ہم ہیومن سائنسز میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے جو وہ کر گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نکمہ پن ہے. یورپ میں وہاں کے لائف سٹائل میں جتنا میں سوتا ہوں وہاں اتنا کوئی نہیں سوتا، جتنا میں گپ شپ میں وقت گزارتا ہوں وہاں کوئی نہیں گزارتا، جتنا میں فضولیات میں ٹائم گزارتا ہوں وہاں کوئی نہیں گزارتا. تو آپ کے سوال کا جواب وہ ہمارے کا علامہ اقبال کے اس شعر کے مصرے میں ہے کہ تم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. بات یہی ہے، ہمیں نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اس کا معنی آتے ہیں، نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، نہ ہمیں قرآن کے معلمین سے کوئی لینا دینا ہے. تو پھر یہی ہوگا. ابھی آپ دیکھیں، ایک تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں نا آپ. یہ جو لیکچر سیریز کتنے عرصے سے چل رہی ہے، اور پتہ نہیں یہ نصرت بھی بتا سکیں کہ کتنا یہ لیکچر ہے. اس محفل میں کتنے لوگ آئے ہیں. ہم ایسے بھاگتے ہیں علم سے اور علمی بحث سے اور علمی ماحول سے جیسے بھیڑیے سے بھیڑ بھاگتی ہے. تو جب ایسا ہوگا تو نتیجہ ویسا ہوگا جو آپ بیان فرما رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بڑے مختصر نوٹس کے اوپر جو ہے اس کا اہتمام کیا. آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اس موضوع کے اوپر جو ہے ہم تمام لوگوں کو جتنے موجود تھے، جتنے ویورز تھے، اور خالی یہاں اس وقت نہیں جو موجود ہیں، بلکہ انشاءاللہ when it will goes to YouTube تو وہاں پر ویورز کی تعداد اور زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کا سخن علم چینل کی جانب سے، ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے بانیان کی جانب سے آپ سب کا مشکور ہوں. آپ کا خصوصاً ڈاکٹر صاحب اور تمام ویورز کا شکریہ، جو اس آپ وقت کا بہت موجود بہت رکھتے ہیں کہ شکریہ. آپ نے سلامت رہیں. ٹائم نکالا. اور ٹھیک. آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ پلیز اس کو جوائن کیا کیجیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ اٹس مور دین 26 ہمارے یہ لیکچرز ہو چکے، اور آپ سب کے لیے یہ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا، بنایا گیا ہے تاکہ ہم علم کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کر سکیں، آپ کی لیے معاون ہو سکیں لیکچر. تو آپ کی شمولیت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر اس کے پھیلاؤ میں اور اس کی کامیابی میں ایک ضامن ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ آپ پلیز اس کو آپ جوائن کیا کیجیے. آپ سب کا شکر گزار ہوں ونس اگین، اور سب کا، تمام ٹیم کا اپنی جو اس پہ محنت کرتی ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ آپ سب کا
آپ سب کی موجودگی کا، جو تشریف لائے، آپ سب کا شکر گزار ہوں. اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک. بہت شکریہ. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.